أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين في جنة بقية الله في الأبدين اللهم اغفر وأجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رضا کی اس آیت کے ذیل میں شروع کا آغاز کیا تھا. اس بات یہاں سے پہنچ کے ہمیں ایسے باوفا انسانوں کی یاد بنانے کی ہیں تمام جنہوں نے خدا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا اور محمد وآل محمد کا رواج. صل على محمد وآل محمد. اور ان لوگوں نے وعدے کی وفا کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا. ایک گروہ جامع شہادت نوش کر چکا ہے, ایک گروہ ابھی منتظر ہے کہ کب فیض کے ساتھ جو ہے وہ فیض سے تو اپنی فیض کو حاصل ہوتا ہے. اور یہ بات بیان ہوا کہ یہ سلسلہ ایسا نہیں کہ اس زمانے میں تھا اور ختم ہو گیا, بلکہ قیامت چلنے والا سلسلہ ہے اور لوگ آتے رہیں گے جو خدا سے کیے ہوئے وعدے کی وفا کرتے رہیں گے اور اسی طرح سے منتظر رہیں گے کہ کب ان کو جامع شہادت پہنچائے. اس ذریعے میں گفتگو یہاں سے پہنچی کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس واقعے کی یاد مناتے ہیں تو اگر ہم چاہیں کہ اس واقعے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں تاکہ اس واقعے سے بہترین استفادہ کر سکیں تو ہم مستقیماً اور پہلے مرحلے میں ہی اس واقعے کے اہداف اور پیام کی طرف نہیں جا سکتے. اور اگر ہم ڈائریکٹلی چاہیں کہ دیکھیں کہ اس واقعے کا ہدف کیا تھا, امام صاحب السلام کے صدر کے خاطر انہوں نے قیام کیا تھا اور یہ واقعہ ہم کیا پیام دینا چاہ رہا ہے, تو یہ سمجھنے میں تو دشواری ہوگی. لیکن اگر ہم پس منظر کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ جس پس منظر میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ امام قیام کرنے میں مجبور ہوتے اور ان کا ہدف یہ بنتا ہے کہ اس طرح سے قیام کیا جائے تاکہ ان اہداف اور مقصد کو حاصل کیا جائے, تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سے بہتر طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اس لیے اس واقعے کے پس منظر کے رسو شروع بھی اور دو نصف سے آپ لوگوں کا اس موضوع پہ بحث ہوئی اور مزید بات کرتے باتیں اور بھی ہیں, لیکن اس کو مزید اب شروع کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ آخر جو ہمارا موضوع ہے ہدف اور قیام باتوں کے کچھ نہ رہے گا. پہلے کی بات کا خلاصہ دے دیتا ہوں, اس کے بعد آگے میں بھی کوشش کروں. اور ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ جو معاشرہ اسلامی معاشرہ یہاں تک پہنچ گیا کہ محبت یہاں تک آئی کہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا. اس کے اندر کچھ زمینہ تھا کہ کچھ ایسے فیکٹرز تھے کہ جس نے مخالفین کو اور منافقوں کو یہ چیز میں ہیلپ کیا کہ وہ اپنے مفادات کو اس معاشرے کے اندر اسی طرح سے حاصل کر سکیں, اپنے مقاصد کو زیادہ اچھی طرح سے حاصل کر سکیں. دو تین جو فیکٹرز تھے جس کا بیک گراؤنڈ جو زمینہ کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک معاشرے کی سطح علمی کا پائن جو ہے وہ نیچے ہونا, اور ایک لو لیول کا ان کا جو ہے علمی لحاظ سے ایک بلند مقام کو فائد نہیں کریں گے, ایک جاہل معاشرہ تھا, ایک سادہ معاشرہ. دوسرا اس زمانے میں قبیلہ نظام ہونا
اور تیسرا ان لوگوں کا تعلق کیونکہ ابھی نئے مسلمان میں تھے اور اسلام اسی طرح وہاں تک نہیں پہنچا تھا، اس لیے ایمان میں ضعیف تھے اور کمزور ہے۔ ان چیزوں نے معاویہ کے لیے اور منافقین کے لیے یہ اس بات کی سہولت فراہم کی کہ اگر وہ 3 ایسے عوامل جس کو ہمیشہ سے بروکار لایا جاتا رہا ہے، اگر اس کو بروکار لایا جائے تو یہاں سے زیادہ کارگر ہو سکتے ہیں۔ 2-3 عوامل کیا تھے؟ ذکر ہوا کہ سب سے پہلا عامل، سب سے پہلا فیکٹر اس کو استعمال کیا وہ منفی پروپیگنڈا، اور زمانے کے اندر جو 3 اس کے بعد اہم راستے تھے اس کو جاننے کے لیے اس نے ان تینوں کو محبوب بہترین طریقے سے استفادہ کیا۔ ایک شعر، کیونکہ زمانے میں اشعار کی بہت زیادہ ویلیو کی لوگ پسند کرتے تھے اور ان کا شعری ذوق ہوتا تھا، تو شعر کی بات اسی طرح سمجھ جاتے تھے۔ اس نے شعراء کو خریدا اور اپنی مذہب کے اندر اور اپنی مخالفین کی برائیوں کے اندر جو ہے وہ ان سے شعر کہلوائے اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا اس کا طریقہ جو اختیار کیا اسی تبلیغات کے اندر اور منفی پروپیگنڈے کے اندر ایسے افراد کو خریدا جو کہ اس کے لیے حدیثوں کو جال کرتے تھے اور جھوٹی حدیثیں بناتے تھے اسی مقصد کی کام کے لیے کہ ان کی تعریفیں اور تنظیم کے اندر اور اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کے اندر حدیثیں جال کے رکھتے تھے۔ اور تیسرا طریقہ قرآن کا تھا کہ جو اس زمانے کے اندر فقط تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا کام تفصیل ہوتا تھا، توضیح ہوتا تھا، تشریح ہوتا تھا، سب یہ کام ایک طرح کے علماء دین ہوتے تھے اس زمانے کے اندر، اور اس کو قرآن کا تاریخ آ جاتا تھا، اس کو جمع کر رہا تو اس قرآن کے ایک مجموعے کو اس نے اپنے ساتھ ملایا اور ان کے ذریعے اسی طرح کا کام کرنا۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس تبلیغات کی جو اس کا شعبہ تھا کہ کس طرح سے منفی پروپیگنڈا جو کیا جائے۔ دوسرا طریقہ اس کا لالچ دے کے لوگوں کو خریدنا، اور جس طرح سے قبیلے نظام سے اس کے سردار کو خریدنے کے بعد پورا قبیلہ سے صاف ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ جو لوگ ان 2 طریقوں سے بھی منحرف نہیں ہوتے تھے وہ تیسرے طریقے سے عام طور پہ جو زیادہ جس کا تعلق عوام کو تھا وہ ڈرانے اور دھمکانے اور ترتیب سے جو ہے وہ ملا کر ڈرامے لائے۔ ان 3 طریقوں کا نتیجہ جیسا جو آپ کے سامنے آیا کہ کچھ مثالیں گئے کہ کس حد تک معاشرہ جو گمراہ ہو چکا تھا، نماز کی مثال اور محمد علیہ السلام کی تنہائی کی مثال اور یہ تمام مثالیں ہم پیش کی کرنا۔ اب ایسی حالت میں امام نے قیام کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھے کہ امام علیہ السلام کس طرح سے اتنے کم اصحاب کے ساتھ قیام کرنے کا آمادہ ہو گیا، اور نہ فقط ان 72 ساتھیوں کے ساتھ بلکہ امام نے جگہ جگہ اس سفر کے اندر جو ان کے ساتھ اصحاب موجود بھی تھے ان کو بھی کہا کہ تم لوگ جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ کسی کو زبردستی اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھنے کی کوشش نہیں کی، کسی کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش نہیں کی کہ دیکھو ہم لوگ جائیں گے تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ 12,000 کے قریب جیسا بات کہتے ہیں 18,000 افراد نے جو بیعت کیے اور ان کے ساتھ آ چکے ہیں، ہم لوگ وہاں جائیں گے، کوفہ میں جائیں گے، حکومت بنائیں گے اور خلافت ہمیں ملے گی۔ سب کسی کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش نہیں کی، نہیں، امام پہلے دن سے جو لوگوں کے سامنے جو ہے واضح طور پر بیان کر رہے تھے کہ اسلام میں ہمیں شہید ہونا ہے اور میرے گھر والوں کو اسیر بنایا جائے گا، کوئی اس اندھیرے میں نہ رہے کہ میرے ساتھ آ رہا ہے کل کے جو ہے حکومت میں پہنچے گا۔ اسی لیے جو ہے بار بار واضح طور پہ یہ بات بیان کر دیتے تھے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور اسلام میں ہمیں کیا چیز نصیب ہونے والی ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے یہ اصحاب امام کے ساتھ ہے، البتہ راستے میں کچھ افراد کے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن وہ جو سب عاشور کے لیے بات کرے اور اس کے بعد جو ہے کوئی صحابی امام کا امام کو چھوڑ کے نہیں گیا۔ تو عاشور کچھ لوگ امام کو ملے لیکن اس کے بعد اس کو گیا نہیں۔ راستے میں جو ہے بعض افراد جو سوچ کہتے کہ شاید جو ہے ہم ایک مقام تک ہم کو مل جائے اور خلافت امام کو نصیب ہو جائے، وہ شروع میں امام کے ساتھ ہوئے، لیکن جیسے جیسے خاص طور پہ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اب مشکل ہے کہ یہ خلافت امام کو مل سکے، تو لوگوں نے پھر جو ہے جو ضعیف ایمان لوگ تھے جو یہ سوچ کے شامل ہوئے تھے وہ انہوں نے ساتھ دینا وہ تعداد سے کم ہو گیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کس طرح سے یہ جو قلیل تعداد کے ساتھ امام نے اتنا بڑا اسٹیپ لینے کا فیصلہ کیا، اور وہ جو قلیل تعداد تھی اس کو بھی بار بار آگاہ کرتے رہے کہ اگر مزید کسی کو کم ہونا تو وہ بھی ہو جاتا۔ امام اگر تنہا بھی رہ جاتے، اکیلے بھی رہ جاتے تو امام
واضح طور پر بتا رہے تھے کہ میں اس راستے میں چلنے کو تیار ہوں, کسی کو میرا ساتھ دینا ہے دے, اگر نہ دینا تو میں اکیلا تنہا اس ہدف تک جانے کی کوشش کروں گا, اور یہ اس کام میں میرے قدم جو ہے وہ ڈگمگائیں گے. کیوں کہ اس طرح سے اتنا بڑا فیصلہ جو ہے کوئی کر سکتا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں ہم سامنے دینا ضروری سمجھتا ہوں, اور اس کے بعد دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے بعض انسان ایک ہی واقعے کے اندر کسی طرح کا فیصلہ کرتے ہیں, کچھ اور انسان کسی اور طرح کا فیصلہ کرتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے فیصلے اس حد تک مختلف ہوتے ہیں؟ ایک مثال اب بالکل واضح طرح سے آپ کہیں ہم لوگ باہر نکل, لیکن مثال دیکھنے والے معمول کرتا ہوں سمجھاؤں کہ مقصود کیا ہے. فرض کریں کہ آپ نے سنا ہوگا فرانس کے اندر جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے بلکہ کچھ عرصے سے بات چلی آ رہی ہے کہ لڑکیوں کے پر جنہوں نے حجاب کی پابندی ہے. اسکول میں پہلے شروع کیا گیا, بعد میں اس کو آگے تک بڑھایا گیا, اس کے بعد جو ہے وہ پبلک لائف میں بھی لے آیا گیا کہ کوئی عورت جو ہے وہ علناً جو ہے وہ گھر سے باہر اگر حجاب ہے تو اس کو فائن لگا دیتے ہیں. شروع میں بعد اسکول سے شروع ہوئی, اور جو لوگ جو رزلٹ کرتے تھے ان کو جو ہے وہ اسکول میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کچھ لڑکیوں نے وہاں پہ فرانس کا معاشرہ دیکھیں, یعنی عام یہاں کی بات, فرانس کے اندر جو ہے وہ کچھ ماڈرن سوسائٹی کے اندر وہ لڑکیاں بعض نے رزلٹ کیا اور کم نہیں, ہم جائیں گے اسکول تو حجاب میں نہ جائیں گے, ورنہ ہم اس ایجوکیشن کو جب خیربات کر دیں گے کسی اور طریقے سے گھر میں جو بھی, لیکن ہم اس چیز کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ حجاب نہ کرے اور اسکول جائے. تو یہ عمل تھا, اس کا اصل عمل ہوا, یہ ریئیکشن ہوا. اسی قسم کا ایک واقعہ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں پیش آتا ہے, یعنی کوئی کوئی بات نہیں کرتا بلکہ الٹا ہے. شیعہ اسکول میں پڑھنے والی لڑکیاں اسکول جاتی ہیں, اسکول پریمسز میں حجاب کرتی ہیں, جیسی باہر نکلتی ہیں اپنا متنا اتار کے. کتنے مختلف جو ہے یہ بھی لڑکی ہے اسکول میں پڑھنے والی ہے, اسی ایج کی ہے. الٹا اس کا معاشرہ جو ہے بہت اس کی جو سوسائٹی میں دی ہوئی ہے, اور اس کا جو وسائل اس کے پاس ہیں وہ ایک ہے کہ شیعہ اسکول اس کو ملا ہے. کیا مثلاً ممکن ہے جو بھی ہے ایسا اسلامی معاشرہ بظاہر اسلامی معاشرہ, اتنی فیسلٹیز ہیں کہ اگر یہ چاہے تو اچھی طرح سے اپنے دین کا عمل کر سکتی ہے. اور ایک وہ لڑکی جو وہاں پہ پلی بڑی ہے اور اس کے بعد پریشرز ہیں, لیکن وہ اس چیز کو فیس کرنا چاہ رہی ہے. ان دونوں کے ریئیکشن میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ایک اور مثال ہے, ایک تاریخی مثال ہے. عباسی خلیفہ جہاں سے مجھے یاد آ رہا ہے, شروع کے کچھ عباسی خلیفوں میں نام تھا شاید منصور تھا یا اس سے پہلے اس کے بعد نام تھا. یہ شخص وہ تھا کہ جو جب تک اس کو حکومت نہیں ملی تھی یہ مسجد میں اتنا زیادہ وقت گزارا کرتا تھا, اتنا زیادہ وقت گزارتا تھا, قرآن اتنا زیادہ پڑھتا تھا کہ لوگوں نے مجبور کر دیا تھا, اس کا نام پڑ گیا تھا یہ مسجد کا کبوتر ہے. اب تک مسجد میں بیٹھا رہتا تھا. جیسے ہی اس کے باپ کا انتقال ہوا اور پھر اس کو خبر دی گئی کہ اب تم جو ہے وہ خلیفہ بن گئے اور تم بادشاہ بن گئے ہو, اس نے قرآن سے کہا آج کے بعد میرے اور تمہارے درمیان میں خدا کی ہے. آج کے دن وہ آخری دن ہے, قرآن سے تلافی بھی کی اور خلافت کی بھی چلا گیا. یہ کبوتر حرم, کبوتر مسجد, اس حد تک قرآن کی تلاوت کرنے والا. جیسی خلافت ملی کہا اب میرے اور اس کے درمیان جدائی. ایک اور مثال لے لیں, امام خمینی رضوان اللہ علیہ جب پہلے سے واپس آئے اور جہاز کے اندر کسی نے سوال کیا رپورٹر نے کہ آپ کی کیا فیلنگ ہے, امام نے کہا اتنا فرق کیوں ہے اتنا ریئیکشن کے اندر؟ ایک شخص جو ہے اس نے زندگی گزار دی مسجد کے اندر, خلافت ملتے ہی کہتا ہے میرا اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ایک وہ شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, حکومت ہمیں ملے حکومت نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں جو کام کرنا ہے ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہم کل بھی انجام دے رہے تھے, جب حکومت نہیں کی تبھی انجام دیتے رہیں گے, حکومت مل جائے گی تبھی انجام دیتے رہیں گے. اور اس میں کوئی پینے کی بات نہیں کہ میں خوش ہو جاؤں, بلکہ شاید ایک اور ایک وظیفہ کیونکہ زیادہ ہو گیا, رسپانسبلٹی زیادہ آگے شاید زیادہ انسان کو پریشان ہونے کی بات. اور کتنے ریئیکشن کتنے فرق ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے سرکمسٹانسز کے اندر. حالانکہ مثال کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس مثال میں جو ہے, لیکن ایک کلی بات سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کے ذہنوں کو نزدیک کرنے کے لیے ایک اور مثال جو میرے ذہن میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے
ہاں ایک تاریخ کے نام پہ ایک اور اہم مثال ہوتی ہے. ایک شخص جس نے اپنی زندگی جو ہے اس کی طرح دین کی خاطر قربانیوں کے اندر گزار دی, اور جہاں تک قربانیاں دیں کہ اس کا نام اس کا لقب پڑ گیا سیف الاسلام. اس حد تک قربانیاں دیں کہ رسول خدا کا اس حد تک دفاع کیا کہ اس کا نام پڑ گیا سیف الاسلام, جو کہ رسول خدا سے دکھوں اور ان سے جو ہے پریشانی کو دور کرنے والا ہے. اس حد تک اس کا دفاع کرتا تھا کہ اس کا نام جو اس طرح سے اس کا اتاب ہے. یہ وہ شخص تھا کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کا جب شہادت واقع ہوتی ہے تو انتہائی کو کیا رکھا جاتا ہے اس مسئلے کو, اور اعلان نہیں کیا جاتا, اور سب کو آنے کی اجازت نہیں کہ ان کے تشریح جنازہ کے اندر شاید 6 افراد تھے جنہوں نے بھی شرکت کی. ان میں سے ایک زبیر تھا, ایک وہ شخص جو کہ زبیر تھا امام علیہ السلام کو کا بیٹا بھی تھا, خطیبہ بھائی تھا. اس حد تک جو شخص نزدیک تھا وقت گزر کر گیا. ایک وقت وہ آیا کہ جب امام علیہ السلام خلیفہ بنے تو اوپر کلمہ یہ اور کلمہ اوپر بسرا کی امارت حاصل کرنے کے لیے, وہاں کی گورنری حاصل کرنے کے لیے وہاں کی بارگیننگ کے لیے, اور جب امام نے ان کو منع کر دیا اور بلکہ اس طرح سے رویہ اختیار کیا کہ جب یہ لوگ آئے تھے امام علیہ السلام اپنے کام میں مشغول تھے, اپنے حکومتی امور کا انجام دے رہے تھے. رات کا وقت اور ایک چراغ جل رہا تھا. ہمارے یہاں سے وہاں موجود تھا, آپ لوگوں نے یہ اگر ڈرامہ دیکھا ہو امام علیہ السلام سے بنایا گیا اس میں یہ دکھایا گیا کہ جب یہ دونوں پہنچتے ہیں سامان پوچھتے معاملے کیا کر رہے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ کچھ حکومتی امور کا انجام کر رہے ہیں بیت المال کے, تو صبر کرتے ہیں. اور ان کے ذہن میں تھا کہ اس وقت جو ہے امام علیہ السلام کے لوگ مخالف ہیں, ابھی تازہ حکومت بنی ہے, تمہاری ضرورت ہوگی اور ہمارا بڑا ایک ویلیو ہے اس معاشرے کے اندر یہ, اور سب اس خیالات کو لے کے کہ ہم موقع کریں گے اور امام علیہ السلام قبول کر لیں گے. اس طرح کی باتیں بھی ذہنوں میں تھی. ایک چاہتے تھے کہ پیشنہاد اس پروپوزل کو امام کے سامنے رکھیں, لیکن جیسے ہی امام علیہ السلام کا کام ختم ہوتا ہے تو وہ چراغ جو ہے وہ گل کر دیتے ہیں اور دوسرا چراغ جو ہے چلاتے ہیں. تو یہ لوگ پریشان رہتے ہیں, ہمارے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے. میں کہا اب جب کہ تم لوگ ان کا گورنمنٹ کا جو کام تھا, حکومتی کام تھا, وہ ختم ہو گیا تو بیت المال کے لیے چراغ جل رہا تھا, گزار دیا. اب تم لوگوں سے بات کرنا ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے, اس لیے آپ اس چراغ کو جلائیں گے جس کا پیسہ ان کے دیش سے جائے گا. یہ لوگ تو یہ دیکھ کے اپنے اب کیا بات کریں ان سے امام علی صاحب, جب نے دیکھا یہ عدالت کا یہ ان کا جو ہے وہ لیول ہے, اب ایسے میں کسی شخص سے بارگیننگ کیا کریں. یہ وہ لوگ تھے جو اس لیول کہاں پہ تھے اور کہاں تک پہنچ گئے. جو مقام پہ تھا آج امام سے بارگیننگ کرنے آیا کہ اس کو جو ہے وہ حکومت اوپر مسئلہ میں سے کسی کی جو ہے وہ گواہ نہیں مل جاتی. دوسری طرف آپ دیکھیں جو شخص ایک اس قدر سابقدار شخص, اس قدر کا بیک گراؤنڈ, اور دوسری طرف ایک 13 سالہ بچہ ایران عراق جنگ کے اندر حسین سمیدہ کا نام تھا, اپنے آپ کو عراقی ٹینک کے نیچے لے جاتا ہے اور شہادت علوانہ حملہ کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے. امام خمینی کی شہادت سے کہتے ہیں کہ یہ شخص سزاوار ہے کہ یہ رہبری کرے. ایک 13 سالی بچے کی آپ ذہن دیکھیں, اور ایک وہ شخص جس نے پورا عرصہ جو ہے اس اسلام کے دامن پرورش پائی اور رسول خدا کو دیکھا, امام علیہ السلام کو دیکھا, ان کے تراویح ان کے سامنے سے, قرآن ان کے سامنے نازل ہوا, اس حد تک جو ہے مشکلات میں اسلام کو بھی کیا سب کچھ کیا, اتنی جنگوں میں شرکت کی. ایک اس کا یہ ایکشن ہے. اور ایک وہ بچہ جس نے نہ کسی کو دیکھا ہے, نہ اس کو کسی امام کو نہیں دیکھا, اس نے کسی نبی کو نہیں دیکھا, 13 سال کا بچہ ہے, اس کا ایک شعور ہے اور اس کا یہ ریئیکشن ہے. کیوں اس نے مختلف ہمیں ریئیکشن مختلف مواقع پہ ملتے ہیں. اور ایک بات, ایک بہت بڑا جو عمل ہے امام حسین علیہ السلام کا, اتنے کم اصحاب کے ساتھ اور معلوم ہوتے ہوئے کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں واقع ہوتی. جواب تب بہت عادت ہے کہ جس طرح کی آپ کی نظر ہوگی اس دنیا کے بارے میں, جیسی آپ کی آئیڈیالوجی ہے ویسے ہی آپ کا عمل ہے. آپ کس طرح سے جو ہے ان تمام حقائق کو سمجھتے ہیں. آپ کے نظر میں یہ پورا سسٹم جو خلق کیا گیا ہے اس زمین و آسمان کی شرکت کے اندر, انسان کی شرکت کے اندر, اس کا ہدف کیا ہے,
उसकी कोई चीज़ की हकीकत है या हकीकत नहीं है, ये कहाँ तक जा सिस्टम कहाँ जा रहा है, किस चीज़ को बेस करता है, इन तमाम चीज़ों की आशनाई और उसके एहतिकाल, उसके ईमान, ये चीज़ें बायस बनती है कि इंसान के रिएक्शन एक ही सर्कमस्टेंसेस के अंदर इतने मुख्तलिफ नज़र आते हैं। अगर मेरी ये नज़र है सिस्टम के बारे में, मेरा अमल ये होगा। अगर किसी और शक्ति कुछ और नज़र है, उसका किसी चीज़ के अंदर एक और अक्ल अमल होगा। नाम आप मुमकिन है उसको कहें कि ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, ये भी शिया है, वो भी शिया है, मुमकिन है नामों से फर्क नहीं पड़ता। उसका अमल बताता है कि उसके पीछे कौन सी आइडियोलॉजी जो काम करना है और कौन सी आइडियोलॉजी इसको इस किस्म के काम करने पे मजबूर करेगी। एक दो बुनियादी जो है तमाम चीज़ को कहते हैं वर्ल्ड व्यू, जिससे जहांगीरी हम कहते हैं उर्दू में, उसकी अच्छी तरह जो है तसव्वुर कायनात आप कह रहे हैं, जो भी दो बेसिक चीज़ें जो हमारे पास मिलती हैं कुरान की आयात में इसको इशारा करती हैं। एक है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की आयत, हम खुदा से हैं और खुदा की तरफ हमको तरह से जाना है। जिससे हम फरमाते हैं कि खुदा रहम करे उस शख्स के ऊपर जो ये जान ले कि वो कहाँ से आया है, कहाँ पर है और उसको कहाँ जाना है। अगर ये बातें जो है तो शख्स समझ लेता है अच्छी तरह से, तो उसमें जो है फिर वही बात है जो अपने आप को पहचान, उसमें अपने खुदा को पहचान। इन चीज़ों को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी शख्स के लिए ये मसला हल हो जाए और ये तीन सवाल का वो जवाब दे सके, सही जवाब, तो वो ज़ाहिर कामयाब होगा अगर उसका अमल भी करता है। ये तीन अहम क्वेश्चन हैं। इस आयत के अंदर भी उसका खुलासा बयान करेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पूरी हकीकत को समेट के जुमले के अंदर बहुत खूबसूरत अंदाज से आपके सामने पेश कर दिया। पूरी जिंदगी का मकसद खुद क्या हो और कहाँ कहाँ इब्तिदा कहाँ से और अंजाम कहाँ पर, ये एक आइडियोलॉजी है। इसके मुकाबले में वो लोग जो कि खुदा को नहीं मानते और मादा तरह से उनकी क्या आइडियोलॉजी की मेटेरियलिस्टिक है, माँ हिया इल्ला हयातुन दुनिया, माँ हिया इल्ला हयातुन दुनिया, नमूत व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर। जिंदगी नहीं है मगर जिंदगी है दुनिया की, ये दुनियावी जिंदगी के अलावा कोई और जिंदगी नहीं है। जो कुछ है यही दुनिया है, ये मादी दुनिया जो आपके सामने, बस यही जिंदगी वगैरह तो यही है। नमूत व नहया, हम लोग इसी में जो है हमारे जो है इसी में जिंदा होता है, जिंदगी पाता है, इसी दुनिया में जो है मर जाता है, सब हो जाता है, दुनिया की तरह चल रही है। इसके अलावा इस दुनियावी जिंदगी के अलावा कोई जिंदगी नहीं है। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, और हमें नहीं मारता मगर ये ज़माना। कोई और तीसरा आमिल नहीं है इस दुनिया के बाहर, कोई और चीज़ की ऐसी ताकत नहीं है कि जो हमें मारती हो। जिंदगी किसी दुनिया से है, मरना किसी दुनिया से है, और मारने वाला भी यही ज़माना है और यही ज़ाहिरी और मादी असबाब। तो ये दो बुनियादी फिक्रें हैं इस दुनिया के अंदर। अब एक को हम कहते हैं खुदा परस्त है, एक को हम कहते हैं मादा परस्त है। इन दोनों के काम करने का एक बुनियाद है, और जिस बुनियाद के ऊपर वो एक इमारत जो है वो कायम करता है। हर इमारत के अंदर एक बुनियाद होती है, तो उस बुनियाद के ऊपर जो है कोई इमारत को जो है वो कायम किया जाता है। इन मादा परस्तों के अमल करने की भी एक बुनियाद है, और एक उसकी कोई बिल्डिंग है जिसे बिना कहते हैं। एक मबना है जो बेस है, एक बिना है जो बिल्डिंग है। जो खुदा परस्त है उसका मबना क्या है, उसकी फिक्र क्या है? उसकी फिक्र यह है कि हक हमेशा कामयाब है, चाहे मादी कुव्वतें और मादी कुदरतें इस हक का साथ दें या इस हक का साथ ना दें, हक कामयाब रहेगा और हक के अलावा कोई और चीज़ नहीं। ये बात आएगी कि हक के अलावा है कि जो कामयाब हो सकता है नहीं। और मादा परस्त की मबना क्या है, उसकी बेसिस क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है? क्या बिल्कुल जो है अपोजिट। वो कहते हैं कामयाबी किसके अंदर है, मादी कुदरत के अंदर है। चाहे हक इसके साथ हो या बातिल इसके साथ हो, चाहे ये मादी कुदरत किसी से हक का सपोर्ट हो या बातिल का सपोर्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। मादी कुदरत जहाँ होगी वो वहाँ पे कामयाबी हासिल होगी। वो कहता है कि हक कामयाबी है, चाहे आपके साथ मादी कुदरत हो या मादी कुदरत ना हो। ये कहता है मादी कुदरत जो है कामयाबी का दामिन है, चाहे हक इसके साथ हो या
इस बेस के ऊपर, इस फाउंडेशन के ऊपर दोनों एक इमारत को कायम करते हैं। हक परस्त शख्स जो है, जो खुदा परस्त शख्स और हक के अंदर जो है वो कामयाबी को देता है, वो इसी बेस के ऊपर एक इमारत कायम करता है, और माता परस्त शख्स भी उसी बेस के ऊपर एक इमारत को कायम करता है। जो शख्स हक परस्त है और ये हक परस्त नहीं, जो वाकई हक परस्त है वो क्या इमारत को कायम करता है? कद अफ़लह मन तज़क्का। अब जब बेसिस और उसकी बुनियाद है कि हक को कामयाबी है, इसके ऊपर जो इमारत कायम होगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा कि तब कामयाबी उस शख्स के लिए जिसने अपना तज़किया किया, जिसने अपने आप को पाक कर लिया गैर हक चीज़ों से, इसने अपने आप को पाक कर लिया, तब वो ये इसकी बिल्डिंग से इस्तेमाल। और दूसरा शख्स जो कि माता परस्त है, वो इसी फिक्र के ऊपर किस बिल्डिंग को जो है बनाता है, कहता है कद अफ़लह यौम, दोनों कुरान के आयत हैं, कद अफ़लह मन तज़क्का भी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कद अफ़लह यौम मन इस्तअला। दूसरा शख्स कहता है, दूसरा ग्रोह की उसका क्या है, कद अफ़लह यौम, आज के दिन कौन कामयाब है? मन इस्तअला, जिसके पास कुदरत है वो कामयाब हो जाएगा। तब ये वो बिना है और ये वो बेसिस है जिसके ऊपर इस तरह की इमारत जो है वो कायम होती है। जो शख्स माता परस्त है और तमाम चीज को माते के अंदर से समझता है, वो कहता है कि क्योंकि तबीयत के अंदर, और आप आलम माता के अंदर जाएं, जब दुनिया का मुशाहिदा करें तो आप देखते हैं कि तबीयत के अंदर वो चीज बाकी रहती है जो कि ताकतवर होती है, क्योंकि कमजोर होती है उसको ताकतवर चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती हैं, पामाल कर देती हैं, और वो जो है फिर से मिट जाती हैं। पर तबीयत का कानून क्या है कि जो ताकतवर होगा वो बाकी रहेगा, जो कमजोर होगा वो मिट जाएगा। बस किसी चीज के ऊपर एक और नतीजा ये देता है, कहता है कि मेरा जो मुखालिफ है, पहले मरहले में मैं इसको कमजोर करूंगा, दूसरे मरहले में इसको पामाल करूंगा। तबीयत से क्या हासिल करता है? तबीयत में ये देखता है कि जब भी मैं देखता हूँ कि एक कमजोर जानवर है, एक ताकतवर जानवर है, ताकतवर जानवर कमजोर जानवर को खत्म कर देता है। इसी तरह की मिसालें वो तबीयत से लेता है और इससे ये गलत नतीजा अर्ज करता है। कहता है पर जो ताकतवर है वो बाकी रहेगा, जो कमजोर है खत्म हो जाएगा। इससे एक और कदम आगे बढ़ाता है, कहता है कि इसका इंतजार मैं क्यों करूँ, जो मेरा रकीब है, जो मेरा मुखालिफ है, उसको मैं खुद ही पहले मरहले में ज़ईफ़ करूंगा और दूसरे मरहले में उसको पामाल करूंगा, उससे पहले कि उसको तबीयत जो है वो खत्म करें। ये इन लोगों की जो है, उसके मुकाबले में जो खुदा परस्त है, जो हक परस्त है, वो क्या कहता है कि नहीं, अगर कोई ज़ईफ़ है तो उसको ऊपर लेके आओ, उसकी कुमत करो, उसकी हेल्प करो, ताकि वो भी जो है वो इस जिंदगी से जो है मालूमाल हो जाए और उसको जिंदगी में हयात से इस्तेफादा करने का जो है वो हक हासिल हो। कितनी मुख्तलिफ, कितने 180 डिग्री का फर्क है दोनों की मिला के, क्योंकि बेस बिल्कुल अलग है। उसने अपना कुछ बनाया था, इसने जो अपने बेस कुछ बनाया, इसके नतीजे में दायरे बात है, एक इमारत इस तरफ जाएगी, किस तरफ जाएगी, और ये कभी भी मिल नहीं सकेंगे, बिल्कुल अपोजिट है। हक और बातिल ये आपस में किसी भी जो है कभी भी नहीं मिल सकते, बिल्कुल 180 डिग्री के अंदर इनके जो है आपस में फर्क है। अच्छा, इसी चीज को कुरान ने जो है एक मिसाल लिख समझा है, क्योंकि कुरान की रविश है कि मुश्किल बातों को आसान करके समझाने का जो एक उनको तरीका बताया है, ताकि कुरान जो है क्योंकि हिदायत की किताब सबके लिए, इसमें ऐसी बातें भी हैं जो फकत जो है वो आइमा समझ सकते हैं, और इसमें ऐसी बातें भी हैं जो कि एक आम इंसान जो एक बच्चा भी अगर तो कहें तो समझ जाएगा। इस तरह की किताब रखी गई ताकि सब इससे जो है इस्तेफादा कर सकें अपने फहम और अपनी फिक्र के मुताबिक, जैसा उनके लिए लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, जैसा उनका इल्म है, जैसा उसके मुताबिक सब इससे इस्तेफादा कर सकें। और ऐसी नूरानी किताब है, पर एक ही मतलब को बहुत दकीक तरीके से बयान किया जाता है, और उसी मतलब को समझाने के लिए मिसालें देख के बहुत आसान करके समझा दिया जाता है। क्या मिसाल देता है कुरान? कुरान इसकी मिसाल देता है कि पानी और झाग की मिसाल देता है। आप लोगों ने आयत जो है वो वाहन तिलावत की हुई, और खुदा ने आसमान से पानी को बरसाया, और भी आसमान से पानी आया
اور وہ نہروں کے اندر جاری ہوا. جتنی بڑی نہر تھی اتنا ہی اس نے پانی اپنے اندر لے لیا. جس کی ظرفیت زیادہ تھی اس میں زیادہ پانی آ گیا, جس کی ظرفیت کم تھی کم پانی آیا. جیسے جیسے پانی آتا رہا یہ سیلاب کی صورت اختیار کرتا گیا. سیلاب کی صورت اختیار کی یہاں تک کہ اس پانی کے اوپر جھاگ آ گیا. اب یہاں سے آپ کو ایک اہم ترین نقطے کی طرف قرآن لینا چاہتا ہے, ایک حقیقت کا اشارہ, ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس سمپل کی مثال کی طرف کہ ایک بچے کو بھی کہا جائے تو سمجھ جائے, جیسی مثال اس کے سامنے کی جائے گی کہ کہاں ایسے ہی جب بارش آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اور زمین پہ آتا ہے اور نہروں کے اندر جاری ہوتا ہے, بارش آتی رہتی ہے, پانی کا اضافہ ہوتا رہتا ہے, پانی میں طوفان جیسے جیسے آتا رہتا ہے, پانی کی سطح پہ جھاگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک یہ مثال. اسی طرح سے ایک اور مثال ہوتا ہے کہ میں نے نہیں لکھا. اس کی مثال یہ تھی کہ جب انسان جو ہے وہ سونے کی جو جہاں پہ سونے کو پگھلایا جاتا ہے, سونے کو کان پلایا جاتا ہے اور پھر جب اس کو جو ہے وہ پیوریفائی کر کے اور اس کی جو خاک اور مٹی اور اس کی جو بھی امپیورٹیز اس کو دور کر کے جب وہ خالص سونے میں آ جاتا ہے تو جب جلایا جاتا ہے تاکہ اس کی جو ریمیننگ امپیورٹیز سب کچھ دور ہو جائیں, تو اس پروسیس کے اندر اس سونے کے اوپر جھاگ بن جاتے ہیں. پانی کے اندر بھی جھاگ کی مثال دی اور سونے کے اوپر بھی جھاگ کی مثال دی. پھر کہا کہ لوگ اس سے جو ہے اپنے زیور آلات جو بھی آرنامنٹ جو ہے اس سے بناتے ہیں. یہ کہتا ہے قرآن کہ ہم نے تم کو یہ دو مثالیں دی اس چیز کے لیے, تضاد کا یاد ہے تو اللہ الحق والباطل, اور حق اور باطل کی یہی مثال ہے. تو جو پانی تھا وہ حق ہے اور جو اس کے اوپر جھاگ تھا وہ باطل ہے. کہ اس پانی کے پر جو جھاگ ہے اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا, اس سے جو ہے وہ کاشتکاری نہیں ہوتی, اس سے کسی کی پیاس نہیں بجھتی, اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. یہ صرف ایک آپ کو نظر آتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس چیز کی حقیقت ہے وہ کیا ہے, وہ پانی ہے جو زمین میں رہ جاتا ہے اور اسی سے جو ہے بعد میں آپ استفادہ کرتے ہیں. وہی پانی جو زمین میں چلا جاتا ہے وہی بعد میں آپ کے لیے مفید اور ثمر بخش ہوتا ہے. اور وہ سونا جو ہے اس سونے کی جھاگ سے کوئی استفادہ نہیں کرتا, اس کا اقتصاد میں کوئی رول نہیں ہے, اس کا آپ کے زیور آلات کے اندر کوئی رول نہیں ہے. جو کچھ انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ اصل سے ہے, وہ اصل وہ سونا کیا ہے, وہ حق ہے, اور اس کے اوپر جو جھاگ ہے وہ باطل ہے جو کسی فائدے کا نہیں, آپ کو کوئی اثر نہیں. اس طرح سے قرآن جو ہے اس چیز کی کہ حق ہے دنیا میں اور ایک باطل ہے. جو حق ہے اس کے آثار, جو حق ہے وہ حقیقت رکھتا ہے, اس کی وہ واقعہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور جو باطل ہے وہ آپ کو نظر دکھائی دیتا ہے. ویسے تو ہے کہ اگر آپ کو ذرا سا ہاتھ بھی لگائیں گے تو اس کی حقیقت آپ کو نہیں معلوم دے گی. اسی بات کو قرآن ایک اور طریقے سے بیان کرتا ہے. کہتے ہیں نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو ظاہر. ہم حق کے ذریعے حق کو باطل کے سر پر مارتے ہیں. نقذف بالحق علی الباطل, حق کے ذریعے ہم باطل کو مارتے ہیں اور اس کے دماغ کو کچل دیتے ہیں. فیدمغه, تو دماغ کو کچل دیتے ہیں. فاذا هو ظاہر, اور باطل کو جاننے والا ہی ہے. ایک اور آیت جو آپ کو بہت مشہور ہے, قل جاء الحق وزهق الباطل وان الباطل کان زهوقا. وہ بھی یہ کہہ رہی کہ باطل کو جانا ہی ہے, اس کی قسمت میں ہی لکھا ہے کہ وہ جائے. یہ آپ سپوز ہی نہ کریں کہ دو قوتیں ہیں, ایک حق اور ایک باطل, یعنی آپ ایک اگلا اسٹیپ آگے بڑھیں. پہلے اب تک ہم نے بات کی کہ ایک حق ہے ایک باطل ہے. حق اس قسم کا ہے اس کے آسان ہے, باطل اس قسم کا ہے اس کے کیا نہیں. اس کے بعد اگلا اسٹیپ, اصل حق اور باطل نام کی دو چیزیں نہیں ہمارے پاس. جو کچھ ہے وہ حق ہے, باطل اصلاً ایگزسٹ نہیں کرتا. اس بات کو کیسے سمجھیں گے, ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ نور ہے, اندھیرا نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. جہاں پہ نور نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں اندھیرا ہے, یعنی اندھیرا خود اپنے اندر وجود نہیں رکھتا. یہ نور نہیں ہے اس لیے وہاں پہ اندھیرا ہے. حقیقت کس چیز کی ہے, نور کی ہے. جب ایک آپ لائٹ جلاتے ہیں ایک نور ہر جگہ آ جاتا ہے. جیسے اس لائٹ کو ہٹا لیں گے تو ایسا نہیں کہ ایک اور چیز کا وجود آتا ہے. اس طرح کی ایک بلب ہے, یہ آپ کو روشن نظر آ رہا ہے, ایک اور بلب روشن ہو جائے گا جو بلیک ہوگا. نہیں, باطل اسی طرح سے حق ہے, جب تک حق ہے باطل نظر آپ کو نہیں آئے گا. جیسے حق وہاں سے چلا گیا
اب چونکہ حق چلا گیا، اس حق کے جانے کا نام اور ایک جگہ پہ حق کے نہ ہونے کا نام وہی باطل ہے. باطل نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے کہ آپ کہیں کہ حق اور باطل کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور کبھی باطل ہار جیت جاتا ہے، کبھی حق ہار جاتا ہے. اصلا یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ ایک چیز ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو، ایک ایسی چیز کے ساتھ کس طرح جنگ کر سکتی ہے. جنگ کرنے کے لیے ہمیشہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کا بھی وجود ہو، اس کا بھی وجود ہو، اس کے پاس بھی طاقت ہو، اس کے پاس بھی طاقت ہو. جب حق یہ ہے جب اس کی مثال پانی کی طرح ہے اور وہ جو ہے مگر جاگ ہے، تو کیسے جھاگ جو ہے پانی کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اصل اس کے اندر وہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس پانی کا مقابلہ کرے. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے زندگی کے اندر کہ ہم جو کچھ ہے ہمیشہ کامیابی حق کی ہوگی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ حق کا ساتھ دینا مشکل ہے، یہاں پہ اگر ہم نے حق کا ساتھ دیا تو اس میں مشکلات ہیں، یہاں پہ شکست ہو جائے گی، اس وقت حالات اس طرح ہیں، ہم قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم بہت کمزور ہیں، سب کچھ ہے. لیکن قرآن کی منطق نہیں. قرآن کہتے ہیں اس میں تم سوچ ہی غلط ہے، تمہارا فکر کا انداز ہی غلط ہے، تم اس کو کچھ سمجھ رہے ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑھ جاتی ہے، لیکن سمجھتا ہوں آپ لوگ کو معلوم ہے کہ یہ مکڑی کے جھاگ اس کو جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے. اور تم لوگ جانتے ہو کہ مکڑی کا جھاگ کتنا زیادہ کمزور ہے. ایک ہوا میں جھونکا بھی آئے آپ خوب بھی مارے گے تو وہ جو ہے ختم ہو جائے گا. یہ باتیں اپنی تمام تر جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موجود ہے، یہ فقط آپ ایک جس کا کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ ہے. یہ حق کیونکہ ہٹ گیا ہے ایک جگہ سے، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑی کوئی قوت ہے. جیسی آپ کے اندر بصیرت آئے گی آپ کو یہ بالکل جھاگ کی مانی نظر آئے گا. کس شخص کو جھاگ کی مانی نظر آئے گا؟ اس کی بصیرت کا لیول بڑھ جائے. ہمارے زمانے کے نوازے مثال کی اس زمانے کی مثال اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل واضح ہو جائے. امام میں علیہ رحمت کی مثال بہت واضح ہے. کیوں جو ہے اتنی آسانی سے کہہ دیتے تھے کہ جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ شیطان بزرگ ہے اور امریکہ کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جو ہم کو اس سے نقصان پہنچا ہے. اس کی ترجمہ میں مشکل ہے. پھر مفہوم یہ ہے کہ امریکہ کی ہمت نہیں کہ ایسا کوئی کام کرے ہمارے ساتھ. یہ کیسے ایک شخص جو ہے 90 سال کا ایک بوڑھا انسان کس طرح سے اس کی منطق ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا سوچتے ہیں. آج آپ کے ملک کے اوپر اتنا زیادہ حملہ ہوتا ہے اور روز جو ہے وہ تربیت ریگارڈ میں ٹی وی بیٹھ کے بحث کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ کیا کرنا کیا چاہیے. اور ہر پروگرام میں جو ایک آدمی آتا ہے جو کسی منطق کے ساتھ کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کا مقابلہ کریں. فرق ہے آپ کی جب تک ویو جو ہے آپ کا یہ تصور کائنات جو ہے یہ چینج نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. وہی بات جو چند دنوں پہلے تھی کہ ہم ان اثروں سے روتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود اسیر ہیں. تو کس سے کیا اسیر ہے؟ باطل نے اپنے آپ کو اتنا بڑا کر کے دکھایا ہے اور اپنی چیز کے اندر اپنی اٹریکشن سے ہم کو اسیر کر کے رکھتے ہیں. ہم اس سے باہر نہیں نکل سک رہے. اس کے باہر نکل کے سوچنا ہے، ہماری سوچنا بھی جو ہے وہ محال ہے کہ اس کے باہر بھی تو دنیا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ ہمارے برابر میں جو ہے انسان موجود ہے، اس کی زمانے کی انسان موجود ہے، لیکن چونکہ ہمارا ویو اس طرح کا ہے کہ ہم قرآن اس بارے میں آئے کہتا ہے کہ آئے ایک اس طرح بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ اتنے کم لوگ ہوں اور ایک جگہ اتنی بڑی قوت ہو. اس طرح سے لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں. قرآن کی واضح آیت موجود ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ. کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا، کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک قلیل گروہ نے، چھوٹے چھوٹے گروہ نے بڑی بڑی قوتوں کے اوپر غلبہ حاصل کیا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. جب خدا ان کے ساتھ ہو، جب ان کو کچھ بنائی ہو حق کی، تو ان کے لیے اس باطل کو جو کہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس حد تک جو ہے وہ خوش ہے، اس حد تک جو ہے وہ حقیقت نہیں کہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ نے جو کہ حق پہ ہے غلبہ پایا ہے کثیر تعداد کے اوپر، جس کا جو آپ کے آنکھوں میں بہت زیادہ آتا ہے بإذن اللہ. یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، ہمیں بیان کی گئی، اس کو پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ اس نگاہ سے نہیں پڑھتے ہیں. اسی مثال کے اندر جو میں نے دی، آپ جو جتنے ٹاکس ہوتے ہیں کب کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہ بھی تو دیکھیں دین کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے میں، تو ہم لوگ پریشان ہیں اس معاملے میں کہ کیا ہمیں ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. آئیں ذرا دین سے پوچھیں.
جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں سرکاری سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. تو پھر اس قرآن سے پوچھنے کا آپ پوچھیں اس طرح سے جا کے وہ قرآن کیا کہتا ہے اس مسئلے میں, اس نے آپ کو کوئی حل دیا یا نہیں دیا. لیکن فکریں جب اثر ہو جائیں اور قرآن سے پوچھنا ایک, اگر آپ کو میں مشورہ دوں کہ آئیں ذرا قرآن سے پوچھیں تو اس شخص میں مزہ پڑے گا کہ تم کہاں سے آ گئے, کہاں کی بات کر رہے ہو, کس زمانے کی بات کر رہے ہو. تو اس قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن کبھی جا کے سوال نہیں کرتے کیوں, ہماری فکر اثر ہے. اور یہ فکر ہمیں بتا دی گئی ہے کہ دین الگ ہے اور اس کا دنیاوی زندگی سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قرآن کہاں تک محدود ہے, مسجد تک محدود ہے. اور یہ قرآن آپ کو ویسے سکھاتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں, ایسی نماز جس کا معاشرے سے تعلق نہ ہو, ایسی نماز جس کا معاشرے سے اثر نہ ہو, جس میں معاشرے کی بات نہ کی جائے. آپ آئیں اور اس طرح کی عبادات کو انجام دیں اور پھر چلے جائیں. آپ کے دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین کا تعلق ہے اگر آپ بہت نماز پڑھنا چاہتے ہیں نماز پڑھیں, آپ کی نمازیں آپ کو فائدہ پہنچائیں گی آخرت کے لیے. تو یہ دنیا کے اندر مکتب نہ کریں. اس قرآن کی تلاوت کو آپ کرتے رہیں, اس کے ورد آپ کرتے رہیں, سب کو قرآن کریں, ایک ہی کلاس میں آپ 10 کرو قرآن پڑھیں. لیکن جب آپ کہیں گے کہ میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر, وہاں پہ یہ طاقتیں آپ کے آگے کھڑی ہو جائیں گی, چاہے وہ مسلمان طاقتیں ہوں اور دشمن تو ہے ہی کسی کے پیچھے. تو یہ ہے قرآن جو کہے گا کہ شکایت کرے گا, شکوہ کرے گا قیامت کے اندر کہ مجھے انہوں نے کرنا چھوڑ دیا اور میں محجور ہو گیا اس کام کو لیتا. تب آپ نے جا کے پوچھا سوال. اگر آپ قرآن سے جواب سوال کرتے کسی مسئلے کا آپ کو بہتری حل دیتا کہ کم من پہ رتن صحیح رتن غلط پہ رتن کرتی رتن یہ اللہ واضح جواب موجود. لیکن البتہ اس شخص کے ساتھ کہ آپ اس چیز کو سمجھیں ایسے نہیں کہ آپ جو ہے آزمائش کے طور پہ بات میں جائیں. میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں آگے خدا اس طرح کرتا کہ آزمائش کی بات نہیں ہے, آپ کو یقین ہونا چاہیے. اچھا کیا لازم ہے کہ جو ہے ان کو ظاہری جو ہے وہ پتہ بھی حاصل ہو. یہاں پہ ایک اور اہم نقطہ جس کو ہم کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں جنگ ہوئی, ایک قوت حق پہ تھی, ایک قوت باطل پہ تھی, اور پتہ جو ہے وہ باطل ہو گئی, آپ کا قانون کی جلد خراب ہو گئی. آپ کو کہتے کبھی بھی جو ہے وہ جو خدا پرست شخص تھا اس کا بگنا کیا تھا کہ ہمیشہ حق کامیاب ہے, چاہے ماضی قدرت اس کے ساتھ ہو چاہے ماضی قدرت اس کے ساتھ نہ ہو. یہاں پہ تو آپ کا جو قانون آپ نے بنایا تھا, آپ نے جو پودے لگے تھے یہاں فیل ہو گیا, یہاں پہ نہیں. آپ کو ممکن ہے چند مثالیں گنا دیں, آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ جواب اس کا یہی کہ اس شخص نے آپ کو بہت آرام سے جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کی. وہی بات جو بتائے گی ماضی کیا رہتا تھا حق اور باطل کو مکس کر کے پیش کرتا تھا. واضح نہیں کہتا تھا آپ کی بات, اس طرح مکس کرے گا کیا کہیں گے کہ بات صحیح ہے. پھر حقیقت یہاں پہ حق کو شکست نہیں ہوئی, آپ نے حق اور باطل کو سمجھا ہی نہیں کہ یہاں پہ حق کون تھا اور باطل کون تھا. یا تو یہ یا ہم اس چیز میں اشتباہ کرتے ہیں, حق اور باطل کو نہیں سمجھ پاتے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے, یا شکست اور کامیابی کے مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے. شکست کا مطلب کیا ہے اور کامیابی کا مطلب کیا ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ ہم اشتباہ کر رہے ہیں, کسی ایک جگہ مستقل کر رہے ہیں. اگر ہم نے حق اور باطل کو صحیح سمجھ لیا کہ حق سے کون سی قوت تھی, کون لوگ تھے, اور باطل کو کون لوگ تھے, تو این ممکن ہے دوسرے کا اشتباہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو ظاہری طور سے نظر آ رہا ہو کہ یہ لوگ جو ہیں اس معرکے کے اندر ہار گئے, تو آپ اس ہارنے کو شکست سمجھ رہے ہیں, جبکہ قرآن کی منزل کے اندر یہ شکست نہیں ہے. حق ہمیشہ کامیاب ہے. وہ کہتا ہے میرا رول جو ہے اب بھی باقی ہے, کسی جگہ پر بریک ہونے والا نہیں ہے. ایک ایسی الہی سنت ہے جو کبھی بریک نہیں ہوگی. اگر آپ کو جو ہے ظاہر شکست ہو گئی, اگر آپ جنگ میں قتل کر دیے گئے, تو آپ جو ہے شہید ہیں. ان طرح معیار جو ہے آپ کے پاس ہے, اس طرف جائیں تب بھی آپ کامیاب ہیں, اس طرف جائیں تب بھی آپ کامیاب ہیں. اگر آپ کو ظاہر شکست ہو جاتی ہے, آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے, تو آپ کو شہادت کا رتبہ آپ کے لیے موجود ہے, جس سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں ہوگا. اگر آپ جیت جاتے تب بھی وہ رتبہ نہیں ہے جو موت کے اندر, اس طرح کی موت کے اندر جو فی سبیل اللہ ہے. ایسا دین, ایسا سسٹم, ایسا آئین آپ کو زندگی کا کہیں نہیں ملے گا. اور اگر واقعی مسلمان اس کو بند ہوتے تو کون ان کو شکل دے سکتا تھا؟ جو مرتے وقت بھی کہے کہ میں کامیاب ہوں, اور اس کے سامنا کیا کریں گے؟ وہ سب کسی سے ڈرے گئے. آج جو اللہ جو ہے کامیاب ہے, وہ 33 ڈیز کی وار ہمارے سامنے جو ہے بہت واضح مثال ہے. اور
पाकिस्तान की जो है वो 10 लाख की आर्मी जो है इस वक्त शिकंज में मुब्तला है कि क्या किया जाए। वो 5,000 लोगों का गिरोह जो उस वक्त जिसको पूरी दुनिया की ताकत हासिल है, यानी कुछ बनाई हासिल है, इसराइल के साथ 35 दिन के अंदर उसको नफरत उसके साथ जंग करता है, बल्कि पूरी तरह से शिकस्त देता है। 5,000 लोगों का गिरोह, क्योंकि उसका यकीन है कि अगर हमें मौत भी आ गई तो भी कामयाबी है। वो शख्स मैदान में जाते वक्त घबराता नहीं, वो क्यों डरेगा? उसके लिए बेहतरीन जो है मौका है उस पीढ़ी का, उस कामयाबी का। और अगर फतह जाहिर नसीब हो जाती है तो फतह उससे अच्छी क्या बात है। ऐसा आइन जो अपने लोगों को इस तरह से तरबियत करता है कि तुम लोग हर हालत में अगर कामयाब हो, लेकिन मेरी बात मान के तो देखो, लेकिन अगर हम बात मानने को तैयार ना हो, वो चीज के बताता है कि मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको एक कामयाबी का 100% गारंटी रास्ता जो देना चाह रहा हूँ, लेकिन हम कहें कि नहीं, आपकी बात टाइम ही नहीं कि आपकी बात सुनने की कोशिश करें कि आप कहना चाहते हैं। तो उसका नतीजा यही होगा, यही जिल्लत जो आज मुसलमानों के माथे पे लिख दी गई है, यही इससे और इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट के हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बस ये वो बेसिक चीज है, अगर हम ये चीज को समझ जाए। एक मिसाल आप होंगे और इसी में जो बात खत्म करते हैं। इस बात यहाँ पे हमारी तकलीफ पहुँच गई कि हम शायद ये बात मुंतकिल कर पाए होंगे कि क्यों जो है इमाम हुसैन कलील तादाद को लेके इतनी बड़ी तादाद के मुकाबले में आ गए, कैसे इंसान इतना बड़ा फैसला कर लेते हैं और कैसे डिसीजन तक पहुँच जाते हैं। इस ग्रोह के पीछे ये नजर है, ये नजरिया है, उसने इस चीज को मबना बनाया है कि हक जो है वो हमेशा कामयाब है। और उस शख्स ने उस चीज को अपना नजरिया बनाया कि मेरे पास आज जो है 30,000 का लश्कर है तो मैं कामयाब हूँ। लेकिन वक्त ने जो है बहुत वाज़ तौर पर फैसला कर दिया कि कौन जो है वो कामयाब रहा और कौन जो है वो खसारे में बात करूँगा। बस ये जब यहाँ तक बात पहुँच गई तो आइंदा इंशाअल्लाह इस बात को अपने आपकी मौजूद में पाने की कोशिश करेंगे कि आप इन हालात के अंदर और इस मंसिब के साथ ये हालात हैं और इस शख्स का जो नजरिया है वो ये है। अब इन चीज़ों को लेके ये तमाम ये पस मंजर की बात जो तकरीबन यहाँ पर मुकम्मल रहती है कि आपने वो तारीख के हालात को भी देख लिया कि माशरे के हालात कैसे, और ये शख्स जो इन तारीखी इस माशरे के हालात के अंदर अब कुछ करना चाह रहा है, उसकी नज़र क्या है और वो किस तरह से इस कायनात को देखता है और फिर किस तरह से वो बयान करेगा। अब आपको हदफ शायद जो है वो बेहतर समझना आता है। चंद दिनों में कुछ असहाब का तस्करा हुआ आपके सामने, ऐसे लोगों का तस्करा हुआ कि उनकी बात सुन के हमारे दिलों में एक बहुत उम्मीद पैदा होती है और इंसान जो है वो मायूसी से निकल आता है कि नहीं, जितने भी गुनाह हो चुके हैं, लेकिन अभी इमाम हुसैन जैसे करीम ज़ात, इंतहाई करीम ज़ात जो मौजूद है, इसके खुद को जो है उस मरहले के अंदर सर झुकाने के लिए आमादा नहीं है। इमाम हुसैन के ऊपर सर झुका रहे हो, कहते हैं कि अपना सर ऊपर कर लो। ऐसे बावफात साहब की जब हम याद बनाते हैं तो वाकई इंसान के दिल जो है नूरानी होता है और उम्मीद से जो है वो परेशान हो जाता है। इसी बावफा साहब के ग्रोह के अंदर ऐसे दो गुलाम भी मौजूद हैं। कल हमने जिक्र किया कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि उस्मानी मसलक के थे, एक ज़माने में उस्मानी मसलक के थे और एक ज़माने वो आया कि इमाम के मेहमाने से सरदार बन गए। अब आज दो गुलामों का जिक्र है कि जिसमें हमारे माशरे में गुलामों की हैसियत होती है, लेकिन इमाम हुसैन के जब मतलब पे आ जाए और इमाम हुसैन के ग्रोह में अगर शामिल हो जाए तो ये गुलाम वो हैं कि इनकी खा के पास जो हमारी आंखों को सुरमा बन सकती है। एक गुलाम का नाम है जॉन और एक सुर्ख गुलाम है, इसका नाम सरकारी नजर नहीं है। एक गुलाम जॉन जो कि अबू ज़र गफ़ारी का गुलाम था। अब अबू ज़र गफ़ारी के बाद ये आइम्मा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ जाता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ जाता है, उनका आशिक होता है, उनकी खिदमत करने लगता है। ये सफ़र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करना नहीं छोड़ता, इमाम हुसैन के साथ होता है। रोज़ आशूरा
جب دیکھتا ہے کہ سب لوگ جنگ پہ جا رہے ہیں اور اصحاب دعوت کا اپنی جانوں پر نذرانہ امام کی خدمت کو پیش کر رہے ہیں اور تو ضرور ہو رہے ہیں، جون امام کو اجازت دینے کے لیے آتا ہے، اے امام اب مجھے بھی جنگ پہ جانے کی اجازت ہے۔ امام کہتے ہیں نہیں، منع کر دیتے ہیں۔ جون اجازت مانگتا رہتا ہے، امام کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے، میں تم سے راضی ہوں، اب تم جاؤ، اس سے زیادہ ہم کو تمہاری خدمت نہیں چاہیے، یہی خدمت جو تم نے کی ہے پوری زندگی کافی ہے۔ جون کہتا ہے امام میں سمجھ گیا کیا بات ہے، میرا رنگ کالا ہے نا، اب سے غلام ہوں، میرا رنگ کالا ہے امام، میرا خون بدبودار ہے، خون کہتا ہے میرے جسم سے بدبو آتی ہے نا امام، میں سمجھ گیا میں کیوں اس شہادت کے عظیم مرتبے میں فائل نہیں ہو سکتا۔ امام نے جب یہ جملے سنے اب امام کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، امام نے کہا جاؤ جاؤ، تمہیں جنگ کی اجازت دی، امام نے کہا جاؤ ایسا نہ کرو، یہ وجہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، جاؤ جنگ کے چاہتے ہو جنگ پہ جاؤ۔ جون آتا ہے، جنگ کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، جب شہید ہو جاتا ہے امام اس کے پاس آتے ہیں۔ بہت کم لوگوں کے جو بعض افراد جن کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ امام ان سے سراہنے گئے ہیں، ان میں غلام بھی شامل ہے، کل کے اچھی غلام آج اس کا مقام کہ امام شہادت کے اوپر سے سراہنے آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کے یہاں سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے جسم کو نورانی کر دے، اس کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے، اور امام کی دعا جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے، اور بعد میں جب جنازوں کی نوبت آتی درج کرنے کی، تاریخ لکھتی ہے کہ ایک جنازہ تھا کہ جس سے خوشبو کی ایک لہر اٹھ رہی تھی اور ایک وہی جوان کا راستہ تھا، دوسرا غلام امام کا تو غلام تھا، امام حسین کا غلام کی امام کے پاس آتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، جنگ پہ جاتا ہے، اور اس کا عجیب مقام جب اس کی شہادت ہوتی ہے امام اس کے سراہنے آتے ہیں اور ایک عجیب کام کرتے ہیں، صرف دو لوگ اس واقعے کے اندر رہتے ہیں کہ جس کے ساتھ امام نے یہ کام کیا، ایک علی اکبر کی ذات اور ایک یہ غلام ترک۔ امام کیا کرتے ہیں، اپنے رفتار کو اس کے رفتار پہ رکھ دیتے اپنے رفتار کو اس کے رفتار پہ رکھ دیتے ہیں، کتنا بڑا اجر ہے، اگر اس کو صرف یہی اجر مل جائے تو اس کا اجر کافی ہے۔ جب شخص آتا ہے امام جب چلایا جاتا ہے تو بے ہوشی کے عالم میں ہوتا ہے، جب بے ہوش ہوتا ہے آپ کی آنکھیں زخموں کی وجہ سے خون کی وجہ سے بند ہوتی ہیں، جب امام اپنا رفتار اس کے رفتار پہ رکھتے ہیں تو ایک مسکراہٹ سے پہلے آتی ہے، مسکراتا ہے، اور اسی تبسم کی حالت میں اس حالت میں کہ اس کا سر امام کی آغوش میں ہوتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، خدایا ہماری اس تقریر کی بات کو قبول فرما، یا اللہ کے لیے مختلف حسین کے ان غلامی کا واسطہ ہمیں بھی اس مقصد کی بہترین طریقے سے غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری وقت تک انتخاب جو ہے تقریبی انتخاب نہ دینے کا خیال بھی ہمارے دل میں نہ آئے، اور ہم یہ انتخاب دیتے ہیں اور اس کی راہ میں ہمیں شہادت نصیب کرنا، تعلیم کے مقابلے میں ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور اس کو بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کبھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ حق کو شکست کو ہمیشہ یہ وسیلت ہمیں عطا فرما کہ حق ہمیشہ کامیاب رہے گا اور ہمیشہ ہم کا ساتھ دیتے ہیں۔ اے اللہ مشکل وقت کے اندر انقلاب اسلامی کی حفاظت کرنا، انقلاب کو تمام زمانہ کے انقلاب کی نصرتیں کرنا، ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو اس انقلاب کو پورا کرنے کی توفیق عطا کرنا، اس انقلاب کو پوری دنیا میں پھیلانے کے اندر ہمیں بھی اپنا رول ادا کرنے کی توفیق عطا کرنا، رہبر انقلاب کی حفاظت کرنا، براہ نظام کی حفاظت کرنا، ان کی توفیقات میں اضافہ کرنا، تمام زمانے کے لوگوں کی تعریف کرنا،